بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس جناب جاوید اختر بھٹی صاحب، ذیوکار ممبران قومی و صوبائی اسمبلی و مشیران حکومت پنجاب جناب سعید ارشد مشہدی صاحب، فارمر پریزیڈنٹ جناب ملک نجم صاحب، گروپ لیڈر جناب راجہ عامر اقبال صاحب، ایس وی پی جناب چودھری اقبال احمد، وائس پریزیڈنٹ، فارمر presidents and honorable members of Executive Committee, Rawalpindi Chamber of Commerce, Excellencies, diplomats, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. آج میرے لیے یہ بہت عزت کا مقام ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ایک انتہائی معزز پلیٹ فارم سے مجھے دعوت دی گئی اور یہاں پر 25واں پرفارمنس ایوارڈ سیریمنی، اس کی یہاں پر جو آج شاندار مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، میں چیمبرز کے تمام زعماء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی محنت، انتھک محنت، اپنے ہنر اور سائنٹیفک اپروچ سے پاکستان کی اکانومی جو اس وقت انتہائی خراب حالت میں ہے اس کو سہارا دیا، ملکی جو روزگار کے مواقع ان میں اضافہ کیا، پاکستان کی مصنوعات کی پیداوار میں اضافہ کیا، فارن ایکسچینج وہ کمایا۔ لہٰذا ہر لحاظ سے آپ سب پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں اور آپ کے لیے جو کہ اس ملک میں سرمایہ لگاتے ہیں، مشکل ترین حالات میں مشکل چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور بجلی اس وقت بجلی بن کر ہر آدمی پہ گر رہی ہے، اپنے مہنگے جنریٹرز لگا کر اور مہنگی کاسٹ آف پروڈکشن سے آپ سروائیو کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ نہ صرف راولپنڈی چیمبر آف کامرس بلکہ پورے ملک میں جہاں جہاں آج صنعت کار، سرمایہ کار، کاروباری حضرات، تاجر، امپورٹرز، ایکسپورٹرز سب لائق تحسین ہیں اور بھرپور تحسین کے وہ حقدار ہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بہت قابل احترام جو اسمبلی ہے یہاں پر تاجروں کی اور صنعت کاروں کی اور ایکسپورٹرز کی، ٹریڈرز کی، دکانداروں کی، کہ آپ ان تمام حقائق سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن شومی قسمت یہ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ ایک ایسا مسئلہ ہے، اور میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں وہ ایک عاجز انسان ہوں، آپ کے ووٹوں سے منتخب آپ کا خادم ہوں، کہ جب 2010 میں جنوبی پنجاب میں بدترین تاریخ کا بدترین سیلاب آیا تو میں وہاں دن رات موجود تھا اور سیلاب کے پانی کے ساتھ ہم چلتے رہے جب تک کہ سیلاب زدہ لوگ جو ہیں وہ بحال نہیں ہو گئے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، صرف اس بات کا احساس کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ حالات مخدوش ہیں، ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج آپ اس کے باوجود بھی ایکسپورٹس میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، جنریٹر لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کمپیٹ کر رہے ہیں، تو اگر بجلی ہوتی اور اگر یہاں پر اپنا ایک کیا کہتے ہیں کہ علی بابا 40 چوروں کے بجائے ایسی حکومت ہوتی جس نے 90 کی دہائی میں موٹر وے بنایا تھا، جس نے ایئرپورٹس پر گرین وہ چینلز بنائے تھے، جس نے اس ملک کے اندر فورن ایکسچینج کو کھلا چھوڑا تھا، ایسی حکومت ہوتی جو کہ $5 بلین کی جو ہمیں لالی پاپ دیا گیا اور کہا کہ آپ ایٹمی دھماکہ نہ کریں، اس کے باوجود بھی وہ $5 بلین کی جو امداد کو شکریہ کے ساتھ اس کو انکار کیا گیا اور پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ بنایا گیا۔ اگر ایسی حکومت ہوتی اور خدا کرے کہ آپ کے ووٹوں سے ایسی حکومت اس ملک میں آئے تو یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، اجالے دوبارہ واپس آئیں گے، ملک ترقی کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا اور ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اور پھر ہم پھر بھیک نہیں مانگیں گے، خدا کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کی امداد کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ ممکن ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ صرف اس کے لیے ہمیں ایک چیز کرنی ہوگی کہ ہمیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمیں تقریریں اور مرثیے پڑھنے کے بجائے عملی میدان میں شبانہ روز محنت کرنی ہوگی، شبانہ روز کام کرنا ہوگا، قوم کے مسائل کو امانت جان کر قوم کی قسمت کو بدلنے کے لیے اور قوم کو خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ان کے قدموں میں وہ وسائل نچھاور کرنے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ میرا کاروباری تجربہ بھی ہے۔ میرے والد مرحوم میاں محمد شریف ایک صنعت میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا، میں نے ان سے سیکھا ہے۔ سیاست میں عوام کی خدمت کرنا یہ بھی میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے۔ میں اس تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر نواز شریف جیسا اسٹیٹسمین اس ملک میں آئے تو اس ملک کی قسمت بدل سکتی ہے، اور یہ پاکستان یہ غربت کی اور بدحالیوں سے اس ہم بدقسمتی کو خوش قسمتی میں اور خوشحالی میں بدل سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ مشکل نہیں۔ صرف یہ ہے کہ wherever there is a will there is a way۔ میں آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا، مگر اس سے پہلے 2-3 اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ مڈل آف سپٹمبر کو پاکستان کا سب سے شاندار کارڈیک ہاسپٹل کا افتتاح یہاں پر راولپنڈی میں شروع ہونے والا ہے الحمدللہ۔ اس کے اوپر 3 ارب روپیہ خرچ آیا ہے، 3 ارب روپے، 3 بلین روپیز۔ اینڈ now you don't have to go to, you will not have to go to FIC or to to Institute of Cardiology in Lahore or other places or even abroad۔ اور یہاں پر بہترین ڈاکٹرز ہوں گے، اور ماڈلر ہم نے یہاں پر بنائے ہیں، آپریشن تھیٹرز بنائے ہیں، اور اس کی انشاءاللہ یہاں پر اس کی، اور وہاں پر میں یہ نوٹ کرنے کمشنر صاحب کہ وہاں پر اگر ٹراما سینٹر وہاں پر ایک سائٹ پہ بن سکتا ہے تو وہاں پر انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پر بنا دیں گے، ٹراما سینٹر وہاں پر بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ Finally, industrial state, I've spoken to the Secretary of Industries and Commissioner Rawalpindi, and of course your chambers officials and Pindi political hierarchy۔ تو میں ان پرنسپل اصولی طور پر میں راولپنڈی کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس کو انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ اس میں ایک مجھے بتایا کہ ایک کورٹ کیس ہے، اس کو ہم ویکیٹ کرائیں گے، مگر اس لینڈ کو انشاءاللہ میں راولپنڈی انڈسٹریل اسٹیٹ کے نام وقف کر رہا ہوں، اور اس کا نام ہم رکھیں گے راولپنڈی قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ۔ کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔
ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے اور خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. کہ اگر بجلی دینی لوگوں کو تو بجلی چوری بند کرو. اگر لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ دینی ہے تو پھر یہ جو لیموزین سرکاری وسائل پہ آ رہی ہیں 8-8 کروڑ کی گاڑیاں اس کو لانا بند کرو. اگر شفاف الیکشن کرانے ہیں تو اربوں روپے کی ڈکیتیاں بند کرو. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. And a verse for our English-speaking honorable members here, our diplomats who don't understand Urdu, although some of them I believe they do, because diplomat has to understand the language of the country is working in. When the life gives problems, as it sometimes will, when the life gives problems, as it sometimes will, and when the road you are trudging is all uphill, when the life gives problems, as it sometimes will, when the road you are trudging is all uphill, and when the credits are low and the debts are high. This is the situation today. You are drowned under debts and there are no credits of sorts. When the credits are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh. When the credits are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh. And when the care is pulling you down a bit, when health is pulling you down a bit, my health is pulling me down a bit these days because I've been camping in camp office the last 2.5 months. When there was no electricity, the fans would close at Minare, Pakistan and all over Punjab, because that was the only way for me to show and reflect the feelings of the people of Punjab particularly and the people of Pakistan generally, because they would not listen to anything at all. And that meant if you could not provide any relief to the people, at least you can share their grief. So when the care is pulling you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Assalamu alaikum.